الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يظلم ربك أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا بینی۔ قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں یہ بات آئی اور حدیث قدسی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں، تفصیلی حدیث ہے، بلکہ جن احادیث کے بارے میں محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ حدیثیں اصول دین سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، بہت لمبی حدیث ہے اور اس میں بہت اہم معاملات بیان ہیں۔ اس کی ابتدا اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا عبادی، اے میرے بندے، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا، وجعلتہ محرما بینکم، اور میں نے ظلم کو تمہارے لیے بھی حرام قرار دیا، اس لیے آپس میں ظلم مت کرو۔ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق دبانا، کسی پر زیادتی کرنا، زبان سے، رویے سے، ہاتھ پیر سے، اپنے کسی مکر اور تدبیر سے کسی کو نقصان پہنچانا۔ آج یہ بات میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل میں خانقاہ میں تھا اور لوگ بکثرت مجھ سے ملنے کے لیے آتے، چند نوجوان آئے، ہمارے یہاں کے ایک بڑے اور مشہور خاندان سے تعلق رکھنے والے، وہ اپنے ساتھ اپنی والدہ کا ایک خط لے کر آئے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے والد مشہور شخص تھے، ہمارے یہاں کے معروف لوگوں میں ان کا نام ہے، مشہور صنعتی گھرانے سے تعلق ہے، ہمارے والد کو گزرے ہوئے اتنے برس ہو گئے، اللہ نے انہیں مال و ثروت سے نوازا تھا، ان کے انتقال کے بعد جائیداد پر، ان کے مال و اسباب پر بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ 7 سال سے کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی بیٹھ کر وراثت کی تقسیم کریں، اور بھائی راضی ہیں مگر ایک بھائی راضی نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے یہ معاملہ رکا ہوا، ہم کو ہمارا حق نہیں مل رہا۔ آپ دعا کر دیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تدبیر بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان کرے۔ آپ غور کیجیے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ کیسا ظلم ہے کہ جو آدمی طاقتور ہے وہ کمزور کا حق دبا رہا ہے، جس آدمی کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ دوسرے ضعیفوں، کمزوروں اور مجبوروں کو اپنے زور و قوت کے ذریعے مغلوب کرنا چاہیے۔ زمین، جائیداد، اسباب پر لوگ قابض ہو رہے ہیں، حالانکہ کتنی سخت وعید حدیث پاک میں آئی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین غصب کر لے گا، ظلم کرتے ہوئے ایک بالشت زمین
اپنے پاس رکھ لے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساتوں زمینوں پر طوق اس کے گردن میں ڈالے۔ جن 10 صحابہ کرام کو اس دنیا میں جنت کی بشارت ملی، ان میں سے ایک حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ میں ہیں۔ ایک عورت نے ان کے خلاف مروان کے پاس، جو اس زمانے میں حاکم تھا، گورنر تھا، فریاد درج کرائی کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر۔ مروان نے حضرت سعید ابن زید کو بلایا، کہا کہ یہ عورت آپ کے خلاف فریاد لے کر آئی کہ آپ نے اس کی زمین غصب کی۔ آپ غور کیجیے کہ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ میں اتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بشارت دی کہ سعید فی الجنہ، سعید جنت میں جائیں گے۔ لیکن ایسے محتاط، متقی، پرہیزگار انسان پر بھی تہمت لگائی، جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا، وہ اپنی زبان بے قابو رکھتے، کسی کے بھی بارے میں کوئی بھی بات کہتے۔ حالانکہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر انسان کسی پر الزام لگا رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، قیامت کے دن اس کا سخت حساب ہوگا۔ تہمت پر کتنی بڑی سزا دنیا میں رکھی گئی کہ اگر کسی نے کسی پر بدکاری کی تہمت لگا دی اور وہ الزام ثابت نہ کر سکا تو اس کو دنیا میں بھی سزا دی جائے گی، 80 کوڑے لگائے جائے۔ ائمہ 4 میں سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرت ان کو کہا جاتا ہے، ان کی شہرت عین نوجوانی میں ہوئی اور ایک خاص واقعہ ان کے علم کی شہرت کا سبب بنا۔ ہوا یہ کہ مدینہ منورہ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا، غسل دینے والی عورت اس خاتون کو غسل دے رہی، غسل دیتے دیتے اس نے کہہ دیا کہ یہ عورت زناکار، بدکار ہے، نہلا رہی تھی، نہلاتے ہوئے اس نے یہ کہہ دیا، اور جس وقت یہ بات کہی اس کا ہاتھ اس عورت کے جسم کے نازک حصے پر، بس یہ بات اس نے کہی، عجیب بات یہ ہوئی کہ اس کا ہاتھ چپک گیا، اس غسل دینے والی عورت کا ہاتھ چپک گیا، کسی طرح اس عورت کے جسم سے الگ نہیں ہوتا۔ لوگ پریشان ہو گئے، کریں تو کیا کریں، اس عورت کو دفن کرنا ہے اور اس زندہ عورت کا ہاتھ اس کے جسم سے چپکا ہوا ہے، کسی طرح علیحدہ نہیں ہوتا۔ تدفین میں دیر ہونے لگی، لوگ پریشان ہو کر علماء کے پاس گئے کہ اس کا کوئی حل بتا دیں۔ کسی کے سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی کہ کہیں تو کیا کہیں۔ ایک طرف عورت کی تدفین کا معاملہ ہے، دوسری طرف اس زندہ عورت کا ہاتھ چپک گیا ہے۔ جب کوئی اس معاملے کو حل نہ کر سکا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا۔ اس وقت وہ نوعمر تھے مگر اللہ نے انہیں گہرے علم سے نوازا تھا۔ انہوں نے فرمایا اس عورت سے معلوم کرو، غسل دینے والی عورت سے، اس نے کوئی بات کہی، نہلاتے ہوئے غسل دیتے ہوئے کوئی بات اس نے کہی؟ جا کر پتہ کیا گیا، اس نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اس عورت کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ بدکار عورت ہے۔ حضرت امام مالک نے فرمایا اسی وجہ سے یہ بات پیش آئی۔ اب یوں کرو کہ کسی درہ مارنے والے کو، کوڑا مارنے والے کو بلاؤ، الزام تراشی کی جو سزا ہے 80 کوڑے مارنا، بہتان لگانے، وہ سزا اس پر جاری کی جائے۔ چنانچہ کوڑا مارنا شروع کیا گیا،
جب 80 کا عدد پورا ہوا ہاتھ خود بخود اس کے جسم سے الگ ہو۔ اس واقعے سے شہرت ہوئی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ نے انہیں کیسا علم عطا فرمایا۔ ان کا ذہن وہاں تک پہنچا کہ اس شخص سے کوئی غلطی ہوئی اور جب تک اس کی سزا نہیں ملے گی اس کا ہاتھ الگ نہیں۔ چنانچہ جب بہتان تراشی کی حد اس عورت پر جاری کی گئی تب اس کا ہاتھ مردہ عورت کے جسم سے علیحدہ ہوا۔ تو کتنے لوگ ہیں جو اپنی آخرت کو نظر انداز کر کے لوگوں کے بارے میں الزام لگاتے، بہتان تراشی کرتے، یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، اللہ کے یہاں باز پرس ہونی ہے۔ اس عورت نے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر دیا۔ مروان نے پوچھا یہ ایسا ایسا کہہ رہی ہے؟ حضرت سعید ابن زید نے کہا میں کیسے کسی کے زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں جبکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، حدیث نقل کی، میں نے حضور سے یہ بات سنی کہ جو کوئی کسی کی ایک بالشت زمین غصب کر لے گا 7 زمینوں کا طوق اس کو پہنا دیا جائے۔ بھلا اس ارشاد کے سننے کے بعد کیا میں یہ ہمت کر سکتا ہوں کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر لوں؟ مروان نے کہا بس کسی گواہ کی کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں، حضور کا یہ ارشاد بہت کافی ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ جب حضرت سعید ابن زید جانے لگے، چونکہ ان کا دل بہت دکھا تھا، ان کو بہت صدمہ پیش آیا تھا، تو جاتے ہوئے انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، مجھ پر الزام لگا رہی ہے، تو اس کو اندھا کر دے اور اس کو اسی کی زمین میں موت عطا کر۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ابھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ وہ نابینا ہو، اور جس زمین کے متعلق اس نے دعویٰ کیا تھا جہاں وہ رہتی تھی اسی زمین میں ایک دن چل رہی تھی، چونکہ نابینا ہو گئی تھی تو چل رہی تھی، اسی زمین میں کنواں تھا، اسی میں گر گئی، فکانت قبرہ، راوی کے الفاظ ہیں بس وہی کنواں اس کی قبر بن۔ جو دونوں بددعائیں کی تھی اس نے، وہ دونوں بددعائیں اس کے حق میں مقبول ہو گئی۔ ایک روایت میں یہ بات ہے، راوی نے کہا کہ میں نے خود دیکھا، رأیتها عمیاء تلتمس الجدر، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عورت نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی تھی اور ٹٹول ٹٹول کر دیواروں کو چلا کرتی تھی، اور لوگوں سے کہتی تھی اصابتنی دعوت سعید ابن زید، کہ مجھ کو حضرت سعید کی بددعا لے ڈوبی، ان کی بددعا مجھ کو لگ گئی جس کی وجہ سے مجھ کو یہ تکلیف ہوئی۔ آپ غور کیجیے کہ اگر کسی کو انسان ستاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی بددعا اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے لیے روانہ کر رہے تھے، وہاں کا قاضی بنا کر بھیج رہے تھے، جاتے ہوئے نصیحتیں فرمائی، خود پیدل چل رہے تھے، ان کو سوار کر رکھا تھا، اس حالت میں ان کو نصیحتیں کرتے ہوئے مدینہ منورہ کے باہر تک پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس وقت حضور نے یہ بھی فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، معاذ ہمیشہ مظلوم کی بددعا سے بچ کر رہنا، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ مظلوم کی بددعا سے بچو، مظلوم کی بددعا انسان کی تباہی کا پیشخیمہ ثابت ہوتی ہے۔ ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کو اللہ نے اتنی بڑی سلطنت عطا کی تھی کہ اس کے رقبہ سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، اس کے وزراء میں، اس کے امیروں میں ایک بہت بڑا مشہور خاندان تھا، خاندان برامکہ کہتے ہیں، بہت مالدار لوگ تھے۔
ہارون الرشید ان پر بہت اعتماد کرتا تھا، اس خاندان کے لوگوں کو بہت عزیز رکھتا تھا، ہمیشہ ان کو انعام اکرام سے نوازتا تھا، اور ویسے بھی وہ بہت مالدار لوگ تھے۔ ان کے بارے میں، خاندان برامکہ کے بارے میں مستقل کتابیں لکھی گئی۔ اس خاندان کے بعض لوگ نہایت سخی بھی تھے، لوگوں کو بہت نوازنے والے بھی تھے، مگر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ظلم و ستم میں پڑ گئے، عیش و عشرت میں پڑ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہارون الرشید جو اس خاندان پر نہایت اعتماد کرتا تھا اور اس خاندان کو عزیز رکھتا تھا، اسی وجہ سے ناراض ہوا۔ راتوں رات اس نے اس پورے خاندان کو بلوایا، 1,000 کوڑے ایک آدمی کو لگوائے، اکثر لوگ مر گئے، جو باقی بچے ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے، سخت ترین سزائیں دلوائیں۔ جو ان کے محلات تھے، مکانات تھے، سارے محلات مکانات کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو منہدم کر دیا جائے۔ جو کچھ مال اسباب ان کے پاس تھا سب واپس لے کر بیت المال میں داخل کر دیا۔ اس وقت جب کہ اس خاندان کے اوپر بادشاہ کے حکم سے سزائیں جاری ہو رہی، اس خاندان کے ذی اثر عزت دار شخص سے جس کو کوڑے مارے جا رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا، کسی نے پوچھا یہ اچانک کیا ہو گیا؟ بادشاہ جو نہایت عزیز آپ لوگوں کو رکھتا تھا، اچانک یہ کیا بات ہو گئی؟ اس شخص نے کیسی بات کی؟ کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں کسی مظلوم کی بد دعا اللہ کے عرش تک پہنچ گئی، ہم تو اس بد دعا سے سوئے ہوئے تھے، نمنا عنہا واللہ غیر نائم، ہم تو اس بد دعا کی طرف سے آنکھ بند کیے ہوئے تھے مگر اللہ سویا ہوا نہیں تھا، اس نے اس بد دعا کو قبول کر لیا اور اسی کے نتیجے میں ہم پر یہ سزا آئی ہے، اسی کے نتیجے میں ہم پر یہ تباہی اور بربادی ہے۔ پورا خاندان تہس نہس ہو گیا۔ وہ لوگ جو لوگوں کو نوازتے تھے، ان کے بچے کچے افراد سڑک پر آ گئے، کوئی پرسان حال باقی نہ رہا۔ آپ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ظلم کا انجام نہایت برا ہے، ظلم کی عاقبت کبھی محمود نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کی اندھیریاں ہیں، قیامت کی اندھیریاں۔ محدثین نے لکھا ہے الظلم ظلمات فی القلب والقبر والحیات والممات وفی الآخرہ، کہ ظلم انسان کے دل کا اندھیرا ہے، اس کی قبر کا اندھیرا ہے، اس کی زندگی کا اندھیرا ہے، اس کی موت کے وقت کا اندھیرا ہے اور آخرت کا اندھیرا ہے۔ ظلم ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا لے کر آتا ہے، ظالم کا دل تاریک ہو جائے گا، ظالم کے دن اور رات تباہ و برباد ہو جائیں گے، ظالم کی موت بری ہوگی، ظالم کا انجام آخرت کے دن برا ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے لوگوں کو فنا کرنے کے بعد اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ این المتکبرون این الجبارون، غرور کرنے والے، ظلم کرنے والے آج کہاں ہیں؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ لا یجیبہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کوئی مقرب فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی جواب دینے کی سکت طاقت رکھنے والا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ یجیب نفسہ بنفسہ، اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو جواب دے گا، کہے گا للہ الواحد القہار، اس زبردست اللہ کی آج بادشاہت ہے جو یکتا اور تنہا ہے اور نہایت طاقت و قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مخلوقات کو زندہ کرے گا، اپنے سامنے حاضر کرے گا اور اعلان کرے گا سن لو، آج تم میں سے کوئی اس وقت تک یہاں سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ سارا انصاف نہ کر دیا جائے، کسی کا کسی پر کوئی حق
چھوڑا نہیں جائے گا، کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو آج بخشا نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا۔ پھر مخلوقات کے انصاف کا مرحلہ شروع ہوگا۔ روایت میں ہے کہ اللہ جانوروں تک کو زندہ کرے گا اور ان کے درمیان انصاف کرے گا، پرندوں کو بلائے گا، ان کے درمیان انصاف کرے گا، یہاں تک کہ اگر کسی بے سینگ کی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا تھا، اللہ تعالیٰ بے سینگ کی بکری کو سینگ دے گا اور اس کو انصاف دلائے گا۔ اس کے بعد کہے گا کونو ترابا، اب مٹی ہو جاؤ، یہ انصاف کے لیے زندگی عطا کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر کہا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ۔ اسی وقت کافر یہ پکارے گا فَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کاش مجھ کو بھی مٹی بنا دیا گیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جانوروں تک کو انصاف دلائے۔ غور کیجئے کہ آج اگر ہم کسی کا حق دبا لیں، کسی کو تکلیف پہنچائیں، کسی پر الزام لگائیں، اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا کہیں، اپنی ذات سے کسی کو اذیت پہنچائیں، ساری چیز خدا کے ہاں لکھی جا رہی ہے، انصاف ہو کر رہے گا۔ کتنے ظالم ایسے ہیں دنیا میں ان کی پکڑ ہوئی، کتنے ظالم ایسے ہیں جن کو اللہ مہلت دے رہا ہے، آخرت میں ان کو پکڑے گا۔ کتنی آبادیاں اور بستیاں ایسی تھیں ظلم کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ آپ قرآن میں پڑھیے کہ جب بستیوں میں ظلم پھیل جاتا ہے، جب لوگ زیادتی کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے اور اس کی پکڑ نہایت دردناک ہے، نہایت سخت ہے۔ تابعین میں سے ایک تابعی سے نقل کیا گیا کہ اگر تمہارا گزر کسی ایسی بستی پر ہو جہاں کی عمارتیں منہدم ہو گئی ہوں، جہاں تباہی و بربادی نظر آ رہی ہو، باغات اجڑ چکے ہوں، کوئی انسان نظر نہ آ رہا ہو، زمین کی نباتات بھی مرجھائی ہوئی ہو، درختوں نے پھل دینا چھوڑ دیا ہو، جہاں دور دور تک سرسبزی شادابی نظر نہ آ رہی ہو، تو سمجھ لو کہ یہ وہ بستی ہے جہاں کے رہنے والوں نے ظلم کیا تھا، جہاں رہنے والوں نے زیادتی کی تھی، جس کے نتیجے میں یہ تباہی اور بربادی آئی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اسی کو قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا۔ عذاب پانے والی قوموں کے بارے میں آپ قرآن میں پڑھیے، ارشاد ہو رہا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر قوم کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی قوم کے اوپر چیخ کا عذاب آیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کوئی قوم ایسی تھی جس پر آسمان سے ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، کسی پر چیخ کا عذاب آیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی قوم کو ہم نے پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ یہ ساری تباہی اور بربادی دنیا کی قوموں پر آ چکی۔ اب قرآن کے الفاظ آپ پڑھیے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے اگر ان کو تباہ و برباد کیا تو العیاذ باللہ یہ اللہ کا کوئی ظلم نہیں ہے، وہ خود ظلم کے راستے پر چلنے والے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کبھی دنیا میں پکڑ کر لیتا ہے۔ ابھی میں نے ذکر کیا امام مالک کا، جو 4 اماموں میں سے ایک امام گزرے، چوتھے امام ہے امام احمد ابن حنبل، زمانے کے اعتبار سے آخری ائمہ 4 میں سے حضرت امام احمد ابن حنبل۔ خلق قرآن کے معاملے میں ان کے اوپر بڑی آزمائش آئی، نہایت سخت سزائیں ان کو جھیلنی پڑی۔ احمد ابن ابی داؤد نام کا ایک شخص تھا، عالم تھا اور بادشاہ کے یہاں بہت مقرب تھا، وزیروں میں شامل تھا۔ اس نے حضرت امام احمد ابن حنبل کے خلاف حکومت کو بھڑکانے اور بہکانے میں بڑا کردار ادا کیا تھا۔ ان سے حسد رکھتا ہوگا، دوری رکھتا ہوگا، بادشاہ کو ان کے خلاف اکسایا، نتیجہ یہ نکلا کہ امام احمد ابن حنبل کو قید کیا گیا، کوڑے لگائے گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے صدائے حق میں
کہ جتنے کوڑے امام احمد ابن حنبل کو مارے گئے، اگر کسی ہاتھی کو مارے جاتے وہ بھی مر جاتے، اتنی سخت سزائیں جھیلی، تکلیفیں برداشت کی۔ جب ان کو یہ علم ہوا کہ احمد ابن ابی داؤد نے اس سلسلے میں بہت ہی سازش کی ہے اور مکر و فریب کیا ہے، تو انہوں نے خدا کی بارگاہ میں بد دعا کی، کہا اللہ اس ظالم کے اوپر سزا مسلط فرما، دنیا میں اس کو دکھا دے ظلم کا انجام کیا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ امام احمد ابن حنبل تو استقامت علی الحق کا نمونہ بن کر دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اس ظالم کو اللہ نے زندگی میں عبرت کا نشان بنایا۔ ہوا یہ کہ امام احمد ابن حنبل کی زندگی ہی میں اس کے اوپر فالج گر گیا، جسم کا آدھا حصہ مفلوج ہو گیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے بد دعا کی تھی کہ اللہ اس کے جسم کے اوپر کوئی مصیبت نازل کر دے۔ آدھا جسم مفلوج ہو گیا، یہاں تک کہ جسم سوکھنے لگا، جسم کا آدھا حصہ سوکھ گیا، اوپر زندگی کے آثار تھے، نچلا حصہ بالکل سوکھ گیا۔ ایک مرتبہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے گئے، وہ اس طرح چیخ رہا تھا جیسے بیل چلاتا ہے، چیختا ہے۔ جب لوگ گئے تو وہ کہنے لگا مجھ کو امام احمد ابن حنبل کی بد دعا لگ گئی ہے، دیکھو میرا حال یہ ہے کہ اگر جسم کے اوپر کے حصے پر کوئی مکھی بیٹھ جائے مجھ کو ایسا لگتا ہے مجھ پر کوئی پہاڑ رکھ دیا، اور جسم کا نچلا حصہ ایسا ہے کہ اگر اس کو قینچیوں سے کاٹ بھی دو گے تو مجھ کو ذرہ برابر کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ آدھا جسم مفلوج ہے، آدھا جسم اس طرح کا ہو گیا۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ نے کیسی عبرت کا نشان اور نمونہ اس شخص کو بنا دی۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو ہر قسم کے ظلم سے بچائے رکھیں، کسی کا حق اپنے ذمہ نہ رکھیں، کسی کے حق میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی معافی مانگیں، کسی کی ہم نے غیبت کر دی قصور معاف کرا لیں، کسی پر الزام لگا دیا آج معافی مانگیں۔ آج کی ذلت اور رسوائی قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بہت ہلکی ہے۔ آج اپنے معاملات کو صاف کرنے کی مہلت ہمیں حاصل ہے، ہم نے اگر کسی کا حق دبایا ہے واپس کر دیں، قیامت کے دن اگر ہم سے حق دلوایا جائے گا ہمارے ہاتھ نیکیوں سے خالی ہو جائیں گے۔ آپ نے نہیں پڑھا حدیث میں کہ مفلس انسان وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن سب نیکیاں حق والوں میں تقسیم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ حق والے باقی رہیں گے تو ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ ثم طرحت علیہ ثم طرح فی النار، لوگوں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے حق والوں کے، اور پھر اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر انسان گیا ہے لیکن وہ ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی۔ ہرگز ہرگز کسی کے اوپر ظلم و ستم نہ کریں، کسی مظلوم کی بد دعا نہ لیں۔ میں اکثر یہ بات بیان کرتا ہوں کہ ایک عرب ملک میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ایک بھائی کا جو مالدار تھا، اس کی بہن جنازے کے پیچھے پیچھے چلی، لوگوں نے روکا مگر وہ مانی نہیں، قبرستان تک گئی۔ جب قبر میں اس بھائی کو دفنایا گیا اور لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس عورت نے بھی، بہن نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بلند آواز سے اس نے دعا کی، اس نے کہا اے اللہ میرے اس بھائی نے جس طرح مرتے دم تک مجھ کو وراثت کے مال سے محروم رکھا، تو بھی اپنی مغفرت اور رحمت سے اس کو محروم فرما۔ یہ درد اور کرب آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ مظلوم شخص، حقوق سے محروم شخص کس طرح بد دعا کرے گا۔ اگر ہم کسی کی دعا نہیں لے سکتے کم سے کم کسی کی بد دعا نہ لیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، اللہ کے ہاں ہمارے خلاف کوئی فریادی نہ ہو۔ اسی کو حدیث پاک میں فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میرے بندوں میں نے ظلم کو حرام کیا ہے اپنے آپ پر بھی اور تم پر بھی، اس لیے کبھی ظلم نہ کرو۔ وآخر دعوانا